الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 19ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ تراویح کی ابتدا سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو، عزت والے مہربان نے اس قرآن کو اتارا۔ سورہ یاسین شریف کے شروع میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی قسم بیان فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا۔ گویا قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ اس کے بعد کفار کا ایمان قبول نہ کرنا بیان کیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدین، دو قاصد، یہ ایک شہر انطاکیہ میں تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے، توحید کا وہاں جا کر پیغام دیا، لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، ان قاصدوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے۔ ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے بلکہ بغیر معاوضے کے اللہ کا پیغام پہنچانے تمہارے پاس آ گئے۔ قوم نے جو ہے وہ اس آدمی کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شہید کو، جس نے ان پر ایمان لانے کا کہا تھا، ان کی بات ماننے کا کہا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، قیلا، اس مرد شہید سے کہا گیا، یعنی فرشتوں نے اس سے کہا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شہید ہوا اور شہید ہوتے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ قالا، جب اسے جنت میں جانے کا کہا گیا تو اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس نے کہا، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ الم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ ساری انسانیت، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، اپنی قدرتیں بیان فرمائی، اپنی عظمت کو بیان فرمایا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، اور ان کے لیے مرنے کے بعد اٹھنے پر ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ان سب کے جوڑے جوڑے بنائے۔ رات اللہ کی نشانی ہے، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ اللہ کی نشانی۔ سورج اور چاند کا نظام اللہ کی نشانی۔ یہ جانور کہ جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور وہ کشتی کہ جس کو حضرت نوح علیہ السلام جس پر سوار ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے۔ اگر اللہ چاہے تو سمندر میں سفر کرنے والے جو کشتیوں میں اور جہازوں میں سوار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ڈبو دے، نہ وہ کوئی فریاد کر سکیں گے اور نہ کوئی انہیں بچا سکے گا، الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے، مگر اللہ کی رحمت ہی سے بچتے ہیں لوگ موت سے اور صحیح سلامت سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان فرمایا اور جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جس وقت سور میں پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جس وقت سور میں پھونکا جائے گا تو اسی وقت وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنتی نعمتوں میں ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا، یہ عہد نہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان کے ہاتھ بتائیں گے، ان کے پاؤں بتائیں گے دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد پانچویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا تو جبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ ہمارے لیے مثال دیتا ہے کہ خدا کیسے کرے گا کہ دوبارہ سارے مردوں کو زندہ کر دے گا، گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کر دے گا، کیسے کر دے گا؟ فرمایا ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جب وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، قل اے محبوب تم فرما دو یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا تھا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، فرمایا اور کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ جس نے آسمان و زمین بنائی، اتنی بڑی مخلوق بنا دی، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر اتنا ہے، ہو جا، اتنا فرماتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی شان تخلیق اور قیامت کا بیان فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے لیے دل کی حیثیت رکھتی ہے، اسے قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا اور ایک مرتبہ تلاوت 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر قرار دی گئی۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتوں کی قسمیں بیان فرمائی، فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، فرمایا ان فرشتوں کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو جھڑک کر چلانے والے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، اور وہ ایک کیسا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے، مشرقوں کا مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7ویں رکوع میں قیامت کا منظر، جہنمیوں کی آپس میں گفتگو اور جنتیوں کی آپس میں گفتگو کا بیان فرمایا۔ قیامت کا منظر بیان فرمایا، فرشتوں سے کہا جائے گا ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور اللہ کے سوا جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دو اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بت ہوں گے، بت پرست ہوں گے، پادری ہوں گے، پجاری ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، سارے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ خدا مانتے تھے، معبود مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے، سارا کچھ مانتے تھے، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے، آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے پر پھر اعتراض کریں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، تو نے گمراہ کیا، تو نے گمراہ کیا، تو یہ آپس کی باتیں کریں گے اور دنیا کی باتیں یاد کریں گے جو نبیوں کے مقابلے میں انہوں نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہو چکی ہے، جو قرآن کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فواکہ وہم مکرمون، پھل میوے ہیں اور یہ جنتی معزز ہوں گے، فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں ہوں گے، علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے جام ان کے دور پر ہوں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی حیادار بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، اس قدر صاف شفاف اور سفید ہوں گی گویا پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں، فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جنتی کیسی کیسی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر تفصیل کے ساتھ اسی طرح جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمیوں کا کیسا عذاب ہوگا، کیسا شدید ان کا عذاب ہوگا۔ فرمایا بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا، زقوم کا درخت، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے جیسے شیطانوں کے سر، بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہوگی، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہوگا، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا
تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا ان کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد 8واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کا تذکرہ کیا، دونوں کی شانیں بیان کی اور دونوں پر سلام فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں نوح کی تعریف باقی رکھی، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں حضرت نوح پر سلام ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بڑا پیارا تذکرہ فرمایا بے شک اسی گروہ سے ابراہیم ہیں جب وہ اپنے رب کے پاس غیروں سے سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ اب اپنی قوم کو جو تبلیغ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تبلیغ بیان کی۔ اس تبلیغ کے بیان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، آپ کی سیرت مبارکہ کا عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ لڑکا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ کوشش کرنے کی قابل عمر کو پہنچ گئے، قال یا بنیا، تو ابراہیم نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری باپ کے ہاتھ میں، باپ چھری چلانے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ابراہیم کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ابراہیم ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ایسے ہی تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی، ہدایت دی، ان کا بھی تذکرہ کیا، ان پر سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اور یہ بھی دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کلام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ ایک ایک نبی کا تذکرہ اور ایک ایک نبی پر سلام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی فرماتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ آپ کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، آپ کا اپنی قوم سے تشریف لے جانا، کشتی میں سوار ہونا، مچھلی کے پیٹ میں جانا، مچھلی کا نگل لینا، خدا کی تسبیح کرنا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا آپ کو باہر نکالنا، پھر آپ کا لوکی شریف کا پیڑ
وہاں پر پیڑ کا اگنا، اس پیڑ سے آپ کا کھانا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، نبیوں کی شان پہلے بیان فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ مشرک کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یعنی مشرک اپنے لیے بیٹے مانے اور خدا کے لیے بیٹیاں مانے۔ فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تھا اور یہ مشرک اس وقت وہاں موجود تھے۔ مشرک فرشتوں کو عورتیں کہتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا یہ مشرک وہاں پر موجود تھے؟ الا خبردار، انہم من افکہم لیقولون، بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ خود فرشتے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ کے بیان کے بعد فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ خدا کیا حکم دیتا ہے وہ انتظار میں کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ اس کے بعد پھر کفار کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا اور پھر ان کی باتیں بیان کی، تو فرشتوں کا بیان کر دیا کہ فرشتے تو خود خدا کی تسبیح کرنے والے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے پر پھیلائے ہوئے حکم کے منتظر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ مقام ہے، وہ مقام نہیں جو یہ خبیث مشرک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ جس پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ذکر اللہ اور ذکر رسول، ذکر رسول، ذکر انبیاء دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کا رد کیا، قرآن پاک کی عظمت بیان فرمائی اور کفار کی ضد، انانیت اور تکبر کو بیان کیا۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں پھر دوبارہ نبیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے محبوب تم ان کی باتوں پر صبر کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ایک نبی کی شان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید شانیں بیان فرمائی کہ ان پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، داؤد علیہ السلام خدا کا ذکر کرتے، پہاڑ ساتھ مل کے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ پرندے بھی ساتھ مل کر خدا کا ذکر کرتے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہے، وہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سلیمان علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں نبی۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو شانیں عطا فرمائی وہ بیان کی۔ ایک تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہ فرمائی۔ جن مسخر، پرندے مسخر، پہاڑ مسخر، جانور مسخر، سارے کے سارے سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے بطور سلطنت اور بطور حکومت کے، تو ایسی بادشاہت دنیا کے اندر کسی کو نہ ملی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی، تجریبی امری ہی،
ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا. پھر اسی طرح ہم نے جنوں کو ان کے قابو میں دے دیا, معماروں کو ان کے قابو میں دے دیا, غوطہ خور جنوں کو ان کے قابو میں دے دیا, اور یہ سب کچھ عطا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے. فمنن, اے سلیمان جس پر چاہو احسان کرو, او امسک, اور جس سے چاہو روک رکھو, بغیر حساب, تم پر کوئی حساب نہیں. کتنی پیاری شان عطا فرمائی. فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما دی, جس پر چاہو احسان کرو, جس کو چاہو نہ دو, تم پر کوئی حساب نہیں. بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مزید شان بیان فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ, اور بے شک سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 14ویں رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, بیماری کی وجہ سے بہت آزمائش میں تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا زمین پر پاؤں مارو, ایک چشمہ جاری ہو جائے گا, اس چشمے کے پانی کو پیو اور اس سے نہاؤ, صحت یاب ہو جاؤ گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح کیا, آپ صحت یاب ہو گئے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا, ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے اور عرصہ دراز تک مبتلا رہے. فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا, بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, کیا ہی اچھا بندہ ہے. انہ اواب, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, حضرت اسحاق علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, حضرت یسع علیہ السلام کا, حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا, ان سب کا تذکرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اور فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو, اور سب بہترین لوگ ہیں, سب بہترین لوگ ہیں. ان آیات پر غور فرمائیں. شروع سے جو چلتی آ رہی, اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی کا تذکرہ فرماتا ہے, اس کی شان بیان کرتا ہے, اس کی عظمت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے. وہ کیسے تھے, اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے. گویا پتہ چلا اللہ کے نبیوں کی شان بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ کرنا خدا کو اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ فرمایا. تو نبیوں کو یاد کرنا اور نبی الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. اس کے بعد 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقبولوں کے تذکرے میں ایک اور مقبول کا ذکر فرمایا. وہ مقبول کون؟ وہ حضرت سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو پھر ان کا پورا واقعہ بیان کیا, ان کی پیدائش کا واقعہ, فرشتوں نے سجدہ کیا. اور پھر اب ان مقبولوں کے مقابلے میں جو مردود تھا, شیطان جو نبی کی تعظیم نہ کر کے مردود ہوا, اس کا تذکرہ کیا. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو ہے سورت کا اختتام فرمایا. پھر 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک کا, اپنی توحید کا اور اپنی عظمت کا بیان فرمایا. اللہ تعالی نے جس طرح انسانوں کو تخلیق فرمایا, جس طرح اور چیزوں کو تخلیق فرمایا, اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی. پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. فرمایا کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے, کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا کر رکھتا ہے. فرمایا کیا یہ شخص اس کے برابر ہے جو نافرمانی میں راتیں گزارتا ہے. تو جو فرما برداری میں راتیں گزارنے والا, سجدے میں, قیام میں, ڈر سے, رحمت کی امید سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں. پھر فرمایا قل, اے محبوب تم فرماؤ, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں, کیا علماء اور غیر علماء برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. علم والوں کا مرتبہ خدا نے بلند کیا ہے. اس کے بعد 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل,
या इबादिल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हादिहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिआ इन्नमा युवफ़्फ़ा स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तुम फरमाओ, ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरो, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई, और अल्लाह की जमीन वसी है, सब्र करने वालों ही को उनका सवाब बेहिसाब भरपूर दिया जाएगा। सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा और भरपूर अजर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना इज्तनबू अत्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। और जिन्होंने बुतों की पूजा से इज्तिनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। तो मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दो जो कान लगाकर गौर से अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसकी हर बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं। ये हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्लमंद है, जो कुरान को तवज्जो से सुनते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और जो अक्ल वाले हैं। फिर इनका जो अल्लाह ताला इनको मकाम व मर्तबा जन्नत में अता फरमाएगा उसको बयान किया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। तो क्या वो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर है जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया। तो फरमाया कि ये क्या उस जैसा हो जाएगा जो संगदिल है, जिसका सीना ईमान के लिए खुला हुआ और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, तो क्या वो उसकी तरह हो सकता है कि जो संगदिल है? फिर फरमाया तो खराबी है उनके लिए जिनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ से सख्त हो गए, वो खुली गुमराही में। कुरान सुनते मानते नहीं, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल सख्त हो चुके। अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिरों की तो ये हालत है, जो ईमान वाले हैं, जो सही ईमान रखने वाले हैं, वो कुरान सुनते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहम मतानिया तख़्शअउ मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि अव्वल से आखिर तक एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। इसकी तिलावत से, कुरान की तिलावत से उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। कुरान की तिलावत से उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। ये ईमान वालों की शान है। कुरान सुनते हैं, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं और दिल अल्लाह के कलाम की तरफ झुक जाते हैं और दिल अल्लाह की याद की तरफ झुक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कामिलुल ईमान बंदों में दाखिल फरमाए कि जिनके दिल अल्लाह का कलाम सुनकर झुक जाते हैं अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।